Assalamu alaikum. How are you all? I hope you all are fine and doing well at home. Last week we did chapter number 3 and I gave a quick recap of the whole chapter. I hope you must have understood all that. Now today we are going to do our chapter with some short question answers. Today I'm going to give you some written assignments, and along with that I'll make you understand the chapter as well. Our chapter number 3 is history of the world, and the subtopic is short question answers. So let's start with the first question. Describe the term hominid. Hominid, as I had told you, that this was the name of human beings which anthropologists have given them, because they believe that human beings were not like that in very early in the prehistory. They were actually some sort of animals which can walk on two legs, and slowly and gradually they have evaluated in the form that we can see, the shape that we have taken right now. So the answer lies here. Here you can see anthropologists believe that we, the modern humans, came from a long time of animals called humanids that slowly changed over time. Humanid is the name given to a group of primates that walk on two legs. So you can answer it like that. Humanids is the name given to a group of primates that can walk on two legs, and that is the name given to us from the anthropologist, right? So this is how you can answer the question. The second question is, why do people of different countries look different from each other? Why does it happen? Why we do not look like people of China? They have very different features. They have different complexion. And then the people who are living in Europe, they have different complexions. And then the people who are living in Africa, they have totally different complexions, and they have different hair type, right? And they have different features. You know, there are some common features which are symbolic for a particular nation. जैसे कि Chinese जो हैं, उनके features, their eyes are small and most of the time they are pointed. Then Asians जो हैं, they have a variety, because यहाँ पे complexions आपको fair भी मिल जाएंगे, wheatish भी मिलेंगे, और थोड़े से डार्क भी मिलेंगे, but we have a variety of complexions, yes. But in Europe, most of the time you'll see that people are very fair, और थोड़ा सा जो एक पैटर्न होता है आईज का, फीचर्स का, दैट इज डिफरेंट. और इसी तरह विद डिफरेंट countries and different parts of the world, we see different things. So what is the reason behind it? The second question is, why do people of different countries look different from each other? So the answer we'll go to early migration. In early migration, we'll see in the second paragraph, as humans settled into new environments, they slowly started to differ from each other and developed different complexions, eye and hair color. People living in different parts of the world look different because they lived in different environments with different amounts of sunshine, wind, temperature, food, etc. So as I told you that this thing definitely matters a lot, कि आप जिस एरिया में रह रहे हैं वहाँ पर अगर if it has a hot climate, ठीक है, तो obviously because of the sunshine, the complexions of people, it turns dark. जहाँ हॉट क्लाइमेट्स में ऑब्वियसली जो कॉम्प्लेक्शंस हैं वो ज़्यादा टैन नज़र आएंगे, आपको वाइट नहीं नज़र आएंगे, फेयर नहीं नज़र आएंगे. और इसी तरह जहाँ पर विंडी है बहुत ज़्यादा, जहाँ पर टेम्परेचर ऑब्वियसली इफ़ इट्स कोल्ड और इट्स हॉट, और फूड, ये सारी चीज़ें जो हैं ये मिल के दे मेक पीपल डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. और रीज़न यही है कि क्लाइमेट इट अफेक्ट्स all these physical conditions as well. ठीक है, तो इस वजह से जो है वो people look different of the different parts, coming from different part of the world, they look different from each other. But एक बात जो हम हमेशा याद रखते हैं वो that is कि whatever is our complexion, whatever is our hair color, however we look like,
ہم اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ پائس وہی ہے جو کہ سب سے زیادہ فیوریٹ اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو ہے نا وہ وہی ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے لیے اپنی لائف کو اپنے ٹائم کو اسپینڈ کیا اور اس کی رضا کا خیال کیا. ٹھیک ہے. سو اٹس ناٹ لائک دیٹ کہ اگر ہم یورپ میں رہ رہے ہیں اینڈ دے آر مور فیئر اینڈ دے آر مور prettier, so it means کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ان پر بلیسنگ زیادہ ہیں. اور اگر افریقہ میں جو لوگ رہ رہے ہیں if they are dark and tan اور ان کے فیچرز اتنے اچھے نہیں ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بلیسڈ نہیں ہیں اور ان کے ساتھ کوئی پرابلمز ہیں. نو اٹس ناٹ لائک دیٹ. سو جسٹ generally speaking, keep this in mind. Okay, going back to our third question. Define linguistics. Please read this word properly with me. Linguistics. Linguistics. From this word, it's very clear that it has something to do with the language. ये language से relevant है. Let's come to this early migration again and see in the third paragraph we have linguistics is the study of variety of languages and how they are related. Right? Different languages جو ہیں which are spoken in different countries of the world, ان کی study کو ہم کیا کہتے ہیں؟ Linguistics. Linguistics, right? We can trace the movement. Okay. Now I think for defining linguistics, this is enough. You don't need to write anything else in it. Going to our next question, we have explain with an example how does language help people to trace history. Explain with an example how does language help people to trace history. Okay. Moving further from here, we can trace the movement of people thousands of years ago by studying their genes and the language they used. ٹھیک ہے. ہم کس چیز سے لوگوں کی ہسٹری ٹریس آؤٹ کر سکتے ہیں؟ کیسے ہمیں یہ پتہ چل سکتا ہے کہ ہاؤ اولڈ دس سویلائزیشن از، یہ آج سے کتنے سال پہلے کے لوگ تھے؟ یہ ہمیں کہاں سے پتہ چلتا ہے؟ وی کین اسٹڈی اباؤٹ اٹ بائی اسٹڈینگ دیئر جینز اینڈ لینگویجز. ان کی جینز اور ان کی لینگویج اسٹڈی کر کے. اچھا، اب یہ کیسے؟ پیپر واز انوینٹڈ آبویسلی ا لاٹ لیٹر دین ہم تو BCs کے بارے میں پڑھ رہے ہیں نا، بفور کرائسٹ. پیپر واز ناٹ انوینٹڈ. تو آخر ہمیں کیسے پتا چلا کہ وہ لینگویجز کیا اسپیک کرتے تھے؟ ہاؤ ڈو وی ہیو دس ریکارڈ؟ نہ ہمارے پاس کوئی آڈیو ریکارڈ ہے. ہاؤ ڈو وی کم ٹو نو کہ اس وقت کیا لینگویجز تھیں؟ جی، تو دا آنسر از سی بائی دا اینڈ آف یور پیج یو کین سی 4 diagrams. دس از ایجپشن hieroglyphs. دس از چائنیز کریکٹر، انڈس اسکرپٹ، سومیرین کیونیفارم. سومیرین جو ہے نا، یہ میزوپوٹیمین سویلائزیشن کا ایک another name آف دیٹ سویلائزیشن ہے. جی، تو یہ آپ دیکھ سکتے ہو کہ دے ہیو ڈفرینٹ سمبلز آن اٹ، اور ڈفرینٹ لینگویجز کو یہ سمبلز ریپرزینٹ کر رہے ہیں. جس طرح آپ انگلش رائٹ کرنا چاہتے ہو تو یو ٹیک ہیلپ آف وچ لیٹرز A B C D E. اردو آپ رائٹ کرنا چاہتے ہو تو یو ٹیک ہیلپ فرام حروف تہجی. لیکن اسی طرح یہاں پر جو ایجپشن لینگویج تھی اس وقت کی، وہ اس طرح کے کچھ کریکٹرز تھے. اینڈ یو کین سی ایزیلی کہ اس میں ہیومن کریکٹرز بھی کچھ بنے ہوئے ہیں، کچھ سمبولک ہے. اور ان سمبلس کو دیکھ کے نا دے کیم ٹو نو کہ کوئی ہم سے کیا کہنا چاہتا ہے، وہ انٹرپریٹ کر لیتے تھے. تو لینگویج یہی ہوتی ہے نا کہ جب لینگویج از لائک وین یو اسپیک دی ادر پرسن انڈرسٹینڈس کہ آپ کیا کہنا چاہتے ہو، آپ اپنے آپ کو ایکسپریس کرنا چاہتے ہو تو یو یوز لینگویج، یو یوز ورڈز. تو اس زمانے میں جو بالکل اسٹارٹنگ ارلی سویلائزیشنس تھیں وہ اس طرح کی لینگویجز بولنے میں تو آبویسلی وہ اب وی کین ناٹ سے کہ وہ بولتے کس طرح تھے اس کو، بٹ ان کے جو رائٹنگ سمبلس تھے وہ یہ تھے. یہ ایجپٹ کا ہے، یہ چائنیز کے کریکٹرز ہیں، یہ انڈس اسکرپٹ ہے. ٹھیک ہے. اور یہ انڈس اسکرپٹ جو ہے نا وہ یو کین سی کہ اٹس انکاروڈ آن میٹل. یہ میٹل پر انکارونگ اس کی ہوئی ہے. یہ جو ہے سومیرین کیونیفارم، یہ بھی کیونیفارم بھی ہم رائٹنگ کو کہتے ہیں، لیکن وہ رائٹنگ جو کلے ٹیبلٹس کے اوپر کی جاتی ہے. ٹھیک ہے. تو اٹس اے کلے ٹیبلٹ. کلے ٹیبلٹ مطلب مٹی کے ٹیبلٹس بنا کر، اور جیسے اسکوائر فارم میں مٹی کے بنا کر اس کے اوپر رائٹنگ کر کے، اور پھر وہ اس کو
cook کرتے تھے اس کو, like hard کرنے کے لیے نا, they used to put it in they used to cook it on the fire. اس کو جیسے hot کرتے تھے تو وہ hard ہو جاتا تھا, solid ہو جاتا تھا. تو in this way they used to keep their writings. جو ہمیں ابھی بھی ان کے جو ruins ہیں Indus Valley civilization کے, وہاں سے ہمیں یہ چیزیں ملی ہیں, اور اسی طرح ان کے جو ruins ہیں تو ہمیں یہ ساری ہسٹری ان لینگویجز سے پتہ چلتی ہے. تو فار انسٹنس پیپل لیونگ ان انڈیا اینڈ یورپ وانس لیو ٹوگیدر ان سینٹرل ایشیا. یہ ہمیں کیسے پتہ چلا کہ انڈیا اور یورپ کے لوگ جو ہیں وہ سینٹرل ایشیا میں ایک ساتھ رہتے تھے؟ بیکاز دیئر اسپوکن لینگویجز ٹوڈے ہیو سملیرٹیز وچ شو دیٹ ونس دے ہیڈ اے کامن لینگویج. اب ہمیں کیسے پتہ چلا؟ یہ سب ایسے پتہ چلا کہ آج کل جو یہ لینگویج اسپیک کرتے ہیں اس لینگویج کا ایک بہت پرانا ریکارڈ بھی ہے وچ شوز کہ یہ کسی زمانے میں دے یوز ٹو اسپیک ون کامن لینگویج. سو ناؤ دیر از this was our question کہ with an example you have to explain with an example how does language help people to trace history. تو اس کا آنسر آپ جو ہے وہ ایگزامپل آپ یہاں سے یہ والا ایگزامپل کوٹ کر سکتے ہو کہ people who were living in India and Europe they once lived together. And how do we come to know this? Because in Central Asia, because their languages have similarities. ان کے languages میں ایسے کئی words ہیں which shows that they used to live together once. Okay, on the next page, see drawings and figures preserved in caves indicate that human began to draw on the walls of caves. Cave paintings often depict hunting scenes. اب آپ دیکھ لیں کہ slowly and gradually human they started realizing کہ ہم جو بھی چیز دیکھ رہے ہیں, جو ہماری imagination ہے اس کو ہم کیسے express کریں. So they started drawing on the walls. آپ کو پتا ہے کہ وہ پہلے caves میں رہتے تھے, they didn't used to live in houses. تو وہ کیو کی والس پر پینٹنگ انہوں نے کرنا یا ڈرائنگ کرنا اسٹارٹ کی. تو یو کین سی دیز ڈرائنگس, دے ہیو ٹیکن دیز پکچرز فرام دا کیوز ان وچ دے یوز ٹو لیو. اور یہ ساری جو ڈرائنگس ہیں دے شو دیئر امیجنیشن اور وٹ ایور واز گوئنگ آن ان دیٹ انوائرمنٹ, جو بھی ان کی سوسائٹی میں ہو رہا تھا, یا تو وہ اس کو شو کرتے تھے یا وہ پھر اپنی امیجنیشن کو اس طرح ایکسپریس کیا کرتے تھے. Okay, humans had lived in Africa longer than anywhere else, but the African societies adopted farming much later than other parts of the world. اس کی کیا ریزن تھی کہ افریقہ میں سب سے لیٹ اسٹارٹ ہوئی تھی فارمنگ؟ The reason is, this is due to several factors. Africa had a greater supply of plants and animals. آپ کو پتا تو ہے نا کہ افریقہ میں Africa is very famous for its forests. آپ ڈسکوری چینل یا نیشنل جیوگرافک چینلز جب لگاتے ہو تو موسٹ آف دا ٹائم یو ول سی دا افریقن فارسٹ ویئر دیر آر لاٹ آف اینیملس. کتنی وائلڈ لائف ہے وہاں پہ, اور ایسی وائلڈ لائف جو پوری دنیا میں اور بھی کہیں نہیں ہے. تو کیونکہ وہاں پر دے ہیو ڈینس تھک فارسٹ, اور فارسٹ جو ہے وہ ہیبیٹیٹ ہے ہمارے وائلڈ لائف کا. تو افریقہ میں چونکہ پلانٹس اور اینیملس بہت زیادہ تھے, ٹھیک ہے, پلانٹس تھے مینس فارسٹ تھے, اور وہاں پر اینیملس بھی رہتے تھے. دیٹ الاؤڈ ہنٹنگ اینڈ گیدرنگ ٹو بی مور سکسیزفل فار اے لانگر پیریڈ آف ٹائم. تو وہاں پر جو لوگ رہتے تھے فار دیم ہنٹنگ واز مور سکسیزفل, ٹھیک ہے, کیونکہ انہیں اینیملس بھی بہت مل جاتے تھے ہنٹنگ کے لیے, اور پلانٹس بھی آلریڈی بہت زیادہ تھے. تو دے ڈیڈنٹ فیل the need of farming. ان کو نہیں بہت عرصے تک نیڈ رہی فارمنگ کی, بیکاز ان کو اپنی ہنٹنگ کے لیے کافی کچھ پہلے سے مل جاتا تھا. آلسو دے ہیڈ مچ اسمالر سپلائی آف پلانٹس اینڈ اینیملس دیٹ کوڈ بی ڈومیسٹیکیٹڈ. ڈومیسٹیکیشن جو ورڈ ہے یہ انشاءاللہ ہم ابھی پڑھیں گے کہ واٹ از ڈومیسٹیکیشن. ڈومیسٹک جو ہے وہ ویسے بھی آپ گھر سے ریلیونٹ جو چیزیں ہوتی ہیں نا اس کو ہم کہتے ہیں ڈومیسٹک, ٹھیک ہے. تو ڈومیسٹیکیشن آف اینیملز اور پلانٹس کا میننگ یہ ہوتا ہے کہ اینیملس کو جیسے ہم ڈاگ کو ڈومیسٹیکیٹ کرتے ہیں, ٹھیک ہے, ڈاگ کین بی ٹرینڈ, اور اسی طرح کیٹس بھی ٹرین کی جا سکتی ہیں, دے کین بی کیپٹ ایٹ ہوم. اچھا, ہمارے جو فارم اینیملز ہوتے ہیں جو فارم, لیکن ڈاگ اور جو کیٹ ہیں دے آر یوزڈ ایز پیٹ اینیملس, ٹھیک ہے. بٹ دا فارم اینیملس, ہم جو ڈومیسٹیکیٹ کرتے ہیں فارم اینیملس کو, وی یوز دیم فار اے لاٹ آف ادر پرپزز. جیسے آپ کاؤ ہے, شیپ ہے, ہارس ہے, ہین ہے. تو دیر آر سو مینی ادر اینیملس جن کو ڈومیسٹیکیٹ کرنے سے ہم بہت ساری یوزز بھی ان کے لیتے ہیں. سو ڈومیسٹیکیشن جو ہے وہ
اس وقت افریقہ کے لوگوں کے لیے بہت زیادہ پاسبل نہیں تھی, بٹ فار ادر سویلائزیشنز جو ہم نے پڑھی ہیں, جیسے انڈس ویلی سویلائزیشن ہے, میزوپوٹیمیا ہے, ایجپشین سویلائزیشن ہے, وہاں پر لوگوں نے فارمنگ کرنا بہت جلدی اسٹارٹ کر دیا تھا, بیکاز ریورس کے پاس سیٹل ہونا جو تھا وہ ان کو اس میں وہ یوزفل بھی تھا. ان کو یہ بھی فیل ہوا کہ اس سے ہم ایٹ ونس بہت سارے لوگوں کے لیے فوڈ بھی گرو کر سکتے ہیں. تو لیکن افریقہ واز دا پلیس جہاں پر یہ چیزیں سب سے آخر میں اسٹارٹ ہوئی تھیں. دیز فیکٹرز kept some Africans and other similar people around the world from developing the type of advanced civilization found in other parts of the world. تو یہی ایک ریزن ہے کہ افریقہ جو ہے اس میں سویلائزیشن بہت بعد میں جا کر ڈیولپ ہوئی ایز کمپیئر ٹو ادر پارٹس آف دا ورلڈ. جیسے ہم نے باقی سویلائزیشنس کے بارے میں آپ کو ابھی تو بہت زیادہ ڈیٹیل میں نہیں پڑھا ہے, بٹ آئی ہیڈ ٹولڈ یو دیئر نیمز. میزوپوٹیمیا ہے, ایجپشین ہے, چائنیز ہے, انڈس ویلی ہے. تو یہ کافی ڈیولپڈ سویلائزیشنز تھیں اس وقت کی, لیکن ان میں افریقہ واز ناٹ انکلوڈیڈ. افریقہ بہت بعد میں جا کر ڈیولپ ہوئی, بیکاز یہاں پر لوگوں نے اس طرح کی ڈومیسٹیکیشن نہیں کی, انہوں نے فارمنگ کرنی اسٹارٹ نہیں کی, انہوں نے بہت ساری ایسی چیزیں نہیں اڈاپٹ کی جو اور سویلائزیشنز میں لوگوں نے جلدی جلدی سے کر لی تھیں. سو دس واز دا مین ریزن. اوکے, کمنگ ٹو آر نیکسٹ کوشچن. یہ تو میں نے آپ کو صرف انڈرسٹینڈنگ کے لیے بتا دیا. Question number, I think, 5. Yes. Give 2 reasons why farming was better than hunting. Give 2 reasons why farming was better than hunting. اچھا جی, فارمنگ کیوں بہتر تھی ہنٹنگ سے؟ سو there were some reasons. ابھی اس وقت ہم صرف 2 reasons کے بارے میں اس کی جو ہے وہ I'll tell you. And I had told you in my last video as well کہ فارمنگ سے ان کو بڑی ایڈوانٹیجز ملی as compared to hunting. So what were those advantages? We'll read about it. Farming brought many changes to the lives of nomadic hunter-gatherers. Hunter-gatherers یاد ہے میں نے پڑھایا تھا. Hunter-gatherers were those tribes کہ لوگ اکٹھے ہو کر ہنٹنگ کرتے تھے, اور ان کو پھر ہم ان ٹرائبس کو یا ان گروپس کو کہتے تھے hunter-gatherers. Farming forced nomadic people to live in one place to take care of their fields. سب سے بڑا ایڈوانٹیج فارمنگ کا لوگوں کو کیا ہوا؟ They started living at one place. پہلے وہ nomadic تھے, nomads I told you, خانہ بدوش لوگ جو ایک جگہ سے دوسری جگہ موو کرتے رہتے ہیں ان سرچ آف فوڈ اینڈ شیلٹر. لیکن جب انہوں نے فارمنگ کرنا اسٹارٹ کی تو دے ور فورس ٹو لیو ایٹ ون پلیس. کیوں؟ اس لیے بیکاز دے نیڈیڈ ٹو لک آفٹر دیئر فیلڈس. اب آبویسلی وہ کراپس کو لے کر تو سب جگہ پہ نہیں گھوم سکتے تھے نا, سو دے ہیڈ ٹو لیو ایٹ ون پلیس جہاں پہ وہ فارمنگ کر رہے ہیں, جہاں وہ اپنی کراپس گرو کر رہے ہیں. اب دے ہیڈ ٹو ٹیک کیئر آف دوز پلیسز. تو اسی لیے انہوں نے ایک جگہ پر رہنا اسٹارٹ کر دیا, جس کی وجہ سے دے اسٹارٹڈ لیونگ پرماننٹلی. اور آبویسلی جب آپ ایک جگہ پر پرماننٹلی لیو کرنا اسٹارٹ کرتے ہیں تو آپ پراپرلی اپنا ہوم بلڈنگ بھی سوچتے ہیں کہ میں نے کیسے کرنا ہے. آپ ایک پراپر پلیس ڈھونڈتے ہیں اور پراپرلی رہنا شروع کرتے ہیں, اور اسی میں پھر ڈیولپمنٹس ہوتی رہتی ہیں. تو پہلے تو the first reason is farming forced nomadic people to live in one place to take care of the fields. Since farming requires constant attention, farming people couldn't be nomadic. اس لیے وہ nomadic نہیں ہو سکتے تھے. These new farmers usually settled along a river and this helped to create the first towns. اچھا, the second ہمارے پاس کیا آ گئی اس کی ایڈوانٹیج؟ سوری, یہ فرسٹ ہی کی جو ہے نا کنٹینیویشن ہے. اگر آپ یہاں سے اسٹارٹ کرو گے نا, فارمنگ فورسڈ nomadic people to live in one place to take care of their fields and this helped to create the first towns. اور اسی طرح ان کے فرسٹ ٹاؤنس کریٹ ہو گئے. تو یہ ہماری فرسٹ ریزن ہے جو ہمیں فارمنگ کی ملی. ریور ویلیز were perfect for farming, so people settled in the same area. یہ بھی آپ کو پتا ہے, but this is not an advantage. Water for irrigation was available in rivers. Slowly more people moved into these areas and became farmers. Villages and small towns began to develop and they learned that farming could produce more food than hunting. یہ ہے ہمارا second advantage of farming. Farming could produce much more food than hunting. فارمنگ سے آپ ہنٹنگ سے زیادہ فوڈ پروڈیوس کر سکتے تھے. سو دس از دا سیکنڈ ریزن وائی فارمنگ واز بیٹر دین ہنٹنگ. آئی ہوپ یو مسٹ ہیو انڈرسٹوڈ دس. اور یہ 2 ریزنز آپ نے اپنی بلو شیٹس پر رائٹ کرنے ہیں. These new farmers settled along a river for the fresh water and fertile soil. The first cities developed around 9000 BC. Just imagine 9000 BC. ٹھیک ہے, اور ہم ابھی لیو کر رہے ہیں 2020 میں لیو کر رہے ہیں ہم. تو آپ امیجن کریں کہ یہ کتنی پرانی بات ہے. 9000 BC 2020 میں آپ 9000 ایئرز اور بھی ایڈ کر لیں تو یہ اتنی پرانی بات ہے, رائٹ. تو ہماری ورلڈ کتنی اولڈ ہے, یو کین سی فرام ہیئر. آپ کو آئیڈیا ہو گیا ہوگا.
Now the next page is farming effects on lifestyle and society. जी, दिस जनरली स्पीकिंग हम इसको जरा अंडरस्टैंड कर लेते हैं. इसमें क्या लिखा हुआ है? इन हंटर गैदरर्स ट्राइब्स नियरली एवरीवन हैड टू हंट फॉर फूड और वाटर थ्रू आउट द होल डे. हंटर गैदरर ट्राइब में क्या होता था? हर एक को हंट करना पड़ता था फूड और वाटर के लिए. सिंस वन फार्मर कुड प्रोड्यूस इनफ फूड फॉर सेवरल पीपल, द अदर पीपल कुड एक्सपेरिमेंट एंड डिस्कवर न्यू थिंग्स इन द वर्ल्ड अराउंड देम. अच्छा, मैंने आपको एक टर्म समझाई थी, डिविजन ऑफ लेबर. डिविजन ऑफ लेबर में यही बात आपको मैंने बताया था कि बिकॉज लोगों ने जब रिवर के अलॉन्ग साइड द रिवर दे स्टार्टेड लिविंग एंड दे अंडरस्टूड कि अब जो है बिकॉज वी आर लिविंग नियर द रिवर, वन फार्मर कैन प्रोड्यूस मोर फूड फॉर अ लॉट ऑफ पीपल. तो कुछ लोगों ने फिर डिफरेंट प्रोफेशंस अडॉप्ट करने स्टार्ट कर दिए थे क्योंकि वो अब फ्री थे, उनको फूड मिल रहा था. ठीक है, तो किसी भी करेंसी के एवज में वो फूड बाय कर सकते थे जो ग्रो कर रहा था उससे, और दे कुड हैव डन समथिंग एल्स. और उनके पास अब ये इतना टाइम था कि वो कुछ और प्रोफेशन अडॉप्ट कर सकते थे. तो लोगों ने क्या करना शुरू किया? नेचुरल मेटल्स, उन लोगों ने इनके बारे में सर्च करना शुरू किया या डिस्कवर करना शुरू किया. डोमेस्टिकेटिंग एनिमल्स, मेडिसिन्स, रिलीजियस बिलीव्स, मेकिंग पॉटरी जो आप मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, और प्रोवाइडिंग सिक्योरिटी. हाँ जी, तो क्योंकि बिकॉज नाउ अदर पीपल वर फ्री, तो उन्होंने डिस्कवर करनी शुरू कर दी नई चीजें. दैट इज नेचुरल मेटल्स, जैसे जो मेटल्स हैं दे हैव टू डिग देम डाउन अंडर द अर्थ और वहां से निकाले. डोमेस्टिकेट किया एनिमल्स को, मेडिसिन बनानी शुरू की. रिलीजियस बिलीव्स पर कुछ लोगों ने काम करना शुरू किया, तो एक रिलीजन बनना शुरू हुआ. मेकिंग पॉटरी और प्रोवाइडिंग सिक्योरिटी, और लोगों को सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए कुछ लोगों ने ये वाला प्रोफेशन भी ले लिया. एक्स्ट्रा फूड एंड फ्री टाइम फ्रॉम फार्मिंग अलाउड व्हाट इज कॉल्ड द डिविजन ऑफ लेबर. तो इसको हम कहते हैं डिविजन ऑफ लेबर. द डिविजन ऑफ लेबर इज वेयर पीपल डू डिफरेंट जॉब्स एंड क्रिएट डिफरेंट प्रोडक्ट्स एंड देन ट्रेड देयर गुड्स और सर्विसेज. Like our society today, this change took thousands of years. इसको होने में thousands of years लग गए. लेकिन the thing is कि ये सब जो है अब हमारी सोसाइटी में भी इसी तरह ही है. We all are not doing the same jobs. हम सबके professions different हैं, और because it depends on what we feel interested in, या जिस में हमारा एप्टीट्यूड जिस तरह का है उसी तरह ही हम फिर अपने प्रोफेशंस भी डेवलप कर रहे हैं. नाउ कमिंग टू रिवर वैली सिविलाइजेशन एंड एग्रीकल्चर. अब लोगों ने जब स्टार्ट कर दिया टू लिव अराउंड द रिवर, तो सिविलाइजेशंस, हमारी रिवर वैली सिविलाइजेशंस जो हैं, दे केम इनटू बीइंग. तो अब हम इनके बारे में पढ़ेंगे. A civilization, what is a civilization? A civilization is an advanced society with agriculture, division of labor, multiple cities, organized religion, science, technology, some form of government and a written language. Okay, this was actually our next question. ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन सिविलाइजेशन. और सिविलाइजेशन की डेफिनेशन आपको यहाँ से मिल रही है. अ सिविलाइजेशन इज एन एडवांस सोसाइटी. अब जो है सिविलाइजेशन एक सोसाइटी है कंप्लीट, जिसमें क्या क्या है? इसमें एग्रीकल्चर है, डिविजन ऑफ लेबर है, मल्टीपल सिटीज हैं, बहुत सारी सिटीज, ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन है, एक प्रॉपर रिलीजन है, साइंस टेक्नोलॉजी है. ठीक है, साइंस और टेक्नोलॉजी भी काम करने वाले लोग हैं. सम फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, कुछ रूल्स हैं और गवर्नमेंट भी है. एंड अ रिटन लैंग्वेज, और उनकी अपनी एक रिटन लैंग्वेज भी है. जो जिस सोसाइटी में ये सारी चीजें मौजूद हों, वी कॉल देम अ प्रॉपर सिविलाइजेशन. वी कॉल देम proper civilization. So now we were having, now people started developing civilizations. As I told you कि slowly and gradually वो जो small towns थे, they started converting into villages, और फिर villages से वो cities में convert हुए, cities से वो countries में convert हुए. इस तरह हमारी civilizations बनती गई. Now you can see this drawing. It shows all the civilizations here. See, it's the Egyptian civilization near the river Nile. टिग्रिस और यूफ्रेट्स के बीच में आपको मेसोपोटामिया मिलेगा. इंडस वैली सिविलाइजेशन नियर द इंडस रिवर, और ये येलो रिवर के पास, शैंग रिवर जिसको कहते हैं, उसके पास आपको मिलेगी चाइनीज सिविलाइजेशन. तो ये जो ग्रीन कलर है, दिस इज रिप्रेजेंटिंग योर रिवर वैली सिविलाइजेशन. तो ये जो ग्रीन पोर्शन है, ये 4 अर्लीस्ट सिविलाइजेशंस थी जो स्प्रेड होते होते हमारी जो सारे कॉन्टिनेंट में कंट्रीज हैं, वो एक्चुअली इन्हीं सिविलाइजेशन से बनी हुई हैं. ठीक है, ओके.
Most historians agree that the first civilization was the Mesopotamian civilization. جیسے بتایا تھا آپ کو, that started about 3500 BC between the Tigris and Euphrates river in Iraq. عراق میں ہے یوفریٹس اور ٹگرس ریور, ان کے درمیان سے یہ اسٹارٹ ہوئی تھی. تو آبویسلی عراق جو ہے وہ ان کا مڈل پورشن, اب وہ عرب کنٹریز جو ہے نا ہماری جتنی بنی ہوئی ہیں وہ ایکچولی یہاں سے اسٹارٹ ہوا تھا, ساؤتھ ایسٹ ایشیا یا مڈل ایسٹ. دا لینڈ بٹوین دوز ریورز از کالڈ میزوپوٹیمیا. ان دونوں کے درمیان کی جو لینڈ تھی ان دونوں ریورز کی, اس کو کہتے ہیں میزوپوٹیمیا. Different civilizations develop in 3 other river valleys in different parts of the world. اسی وقت اور ریورس کے پاس اور بھی civilizations develop ہو رہی تھیں. Around 3100 BC, much of the Nile River came under the control of the one king and formed the ancient Egyptian civilization. Nile River جو ہے اس کے پاس ہمارے پاس ancient Egyptian civilization فارم ہو گئی. اب ڈیفینیٹلی نام سے ہی آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ ایجپٹ جو تھا وہ اس کا مین سینٹر ہوگا ڈیفینیٹلی. اس کے بعد 3000 BC میں ایک سویلائزیشن ڈیولپ ہوئی جو انڈس ریور سویلائزیشن ہے ان دا ساؤتھ ایشیا, نون ایز انڈس ویلی سویلائزیشن, جو کہ جس کے مین سینٹر پتہ ہے کون تھا, جو ہمارا انڈیا تھا, دا کمبائنڈ انڈیا, جس میں ہمارا پاکستان واز آلسو انکلوڈیڈ. یہ سارے ایریاز جو تھے, تو ہمارا مین جو کلچرل سینٹر تھا انڈس ویلی سویلائزیشن کا وہ انڈیا تھا, including Pakistan obviously nowadays. The ancient Chinese civilization developed along the Yellow River in about 2000 BC. اب آپ کو نیم سے ہی پتہ چل رہا ہے کہ یہ اس میں کون سے اور ہوں گے, کون سی کنٹری جو ہے وہ اس کی مین کنٹری ہوگی, that is China obviously. What were the important components of the code of, okay, that I'll tell you later. ہاں جی, ڈیفائن سویلائزیشن ہو گیا تھا. اب ڈسکرائب دا پروسیس آف ڈومیسٹیکیشن. اب ہم نے اس کا آنسر فائنڈ آؤٹ کرنا ہے. سو لیٹس سوئچ ٹو دی ادر پیج.